قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے، یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیوں بنایا، تو وہ بتاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا، کنیکشن، وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں۔ باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو، یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ پھر اے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں، شراب اچھی بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی بری، وہ پوری ڈیٹیل ہے نا۔ کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی، حکومت کے پاس نہیں جائے گی، بینکوں میں نہیں بند ہوگی، بینک ہڑپ نہیں کر سکتا، بچوں میں جائے گی، بیوی میں جائے گی، بیوی کو اتنا، تو پوری ڈیٹیل۔ پھر نماز روزے کے احکامات، یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے، کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر۔ اب میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو بچپن سے جو آیت چل رہی ہے بڑھاپا بھی اسی پہ جا کے ختم ہو۔ تو اگلی آیت پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے، میں فرما رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اذان ابھی ٹھہر جاؤ، 5 منٹ لیٹ اذان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں۔ عرب کہتے تھے نا یار اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے، ایک تو اس کے مضامین بڑے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، تو اصل میں یہ مضامین اچھے نہیں ہیں۔ اس کا جو بات کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا نا، بعض دفعہ بات عجیب ہی غریب ہوتی ہے، لیکن اس کو پیش کیا اتنے خوبصورت انداز میں جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں، تو یہ شاعر ہیں اصل میں، ایکچولی یہ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ تو ان کو کلام پڑھنا بڑی دسترہ سے، بات ایسے خاندانی انداز سے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل، حالانکہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو، یعنی تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو، ورنہ غور کرو تو نہ شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، نہ شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی علامت کیا ہے؟ تم سروے کرو گے نا تو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ بھی شاعروں جیسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ اتنے میچور نہیں ہوتے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلام میں اتنی صداقت نہیں ہوتی۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون ویقولون ما لا یفعلون، شاعروں کے جو دعوے ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا۔ شاعری تو ایک تخیلاتی دنیا ہے نا، رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی ایسا کلام کیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو، یا رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا ہو؟ شاعر کیسی لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے، اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کرے گا، آدمی کہے گا محبوبہ چھوڑ زلفیں لے جا بھائی تو بھائی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالی زلفیں ہی لے جاؤ بھائی تو کیا کچھ تعریف نہیں ہوتی نا شاعروں کے کلام میں۔ مبالغہ، جب تک مبالغہ آرائی نہیں ہوتی شعر نہیں بنتا۔ یہ تو شاعری کا ایک وصف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے کلام میں تمہیں کون سا مبالغہ نظر آ رہا ہے؟ جو ان کی جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے سامنے اف نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ،
اور سود کے احکام ہیں، اس میں وراثت کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں. یہ شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا آپ نے شاعروں کا کلام؟ شاعر تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، اوف، تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. تو یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے. تو اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھینکنے والے لمبی لمبی. کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے، سن دل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے یوں ہو جائے گا. پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے، اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آئی نہیں رہی ہوتی. یہی اس کا کمال ہوتا ہے. یار حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں. آپ روحانی عاملوں کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا، دیکھیں نہیں ان کی ویوز بڑھتے ہیں اس سے. لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا یہ چاہ رہا ہے. لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہے. علوم ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتے ہیں علوم. بہت اوپر، بہت پہنچے ہوئے ہیں یار، بہت پہنچے. یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، الحمدللہ رب العالمین، یہ کلام ہے نا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. یہ کون سا ایسا کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا. کوئی کاہن آج تک ایسا خوبصورت کلام نہیں لے کر آئے. کسی جادوگر کو لاؤ، تھوڑی دیر میں تمہیں باولا نہ ہو جاؤ نا اس کی باتیں سن سن کے. اتنے جنات جلا دیے. یہ کاہنوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں. ایک آیا ہمارے جامعۃ الرشید کے استاد سے، شکر ہے نکل گئے وہاں سے. وہ بھی پھینکنے، جیسے عاملوں کے پاس بیٹھے تو لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی. ایک دن میرے ساتھ کھانے میں بیٹھے، مجھے کہنے لگے ان پہ بھی جنات تھے، میں نے ہٹا دیے. میں نے کہا ان سے تو احترام میں نہیں بول سکا. بولنا چاہ رہا تھا تیرے باپ میں بھی طاقت ہے نا، تو 2-4 دن ابھی لا کے دکھا دے تو خالی یہاں پہ فضول جنات بغائے تو نے. پہلے ایک دن کہنے لگا میں نے 10 لاکھ جنات جلائے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی ہے، چولہا جل نہیں رہا ہے، ایک ماچس کی تیلی جلانا مشکل ہو رہا ہے، اور اس میں 10 لاکھ. اتنا پھینکو تو ڈاروین بھی نہیں تھا بھائی. اور لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن جلا رہے ہیں بھائی، جن جلا رہے ہیں بھائی. تو یہ پھینکو ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کو آپ لفٹ نہ کراؤ بھوک سے مر جائیے. حقیقت ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو، ورنہ تو مر جائیے. اور اس میں بار بار کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں کیا کرو کہ وہ تبلیغی ہیں تو وہ دیوبندی ہے. سب ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، علوم کہاں سے ہو گئے. تو اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا، ولا بقول کاہن. بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اے اللہ پھر ہے کیا یہ؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو، کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے خود گڑھا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کرتے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تنزیل من رب العالمین. آگے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گڑھا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات، ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے. ایسی سزا ملتی ان کو، چھوڑتے نہیں ہم. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا، ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. دیکھیں جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ،
جہاز میں آیا، اس کے پاس کارڈ ہے، اس کے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی، اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ اس کا پیغام سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے، وہ جعلی ہے سب کچھ، اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے۔ امریکہ کو پتا چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا بھائی، اس کے پاسپورٹ بھی جعلی بنوائے ہوئے، اس نے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں، تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا۔ تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے، یہ ایسی جعلی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے، ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آئے، کوئی اس سے میرے تعلق نہیں ہے، اور اس کو طبیعت سے سزا بھی ملے گی۔ لیکن اگر کوئی بھنگی اڑے آئے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنا ہوا ہے، جھاڑو ہاتھ میں، اسلام آباد جا رہا ہے، بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں کیا ہوں؟ امریکہ کا سفیر ہوں، حکومت پاکستان نہ تو اس کو لفٹ کرائے گی اور نہ امریکہ اس کی برات کا اعلان کرے گی۔ کیوں؟ گیٹ اپ سے لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی سفیر ہے، ایویں کوئی پرینک کر رہا ہوگا، کوئی ڈرامہ کر رہا ہوگا۔ ہمیشہ اس کی نفی کی جاتی ہے جس کے گیٹ اپ سے، جس کے اسٹائل سے دھوکا ہونے کا خطرہ ہو۔ محمد صلی اللہ، ہر پیغمبر کا اپنا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں، پیغمبروں کی سیرت بے داغ، زندگی بھر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا، ان کی تعلیمات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی شخصیت جب اللہ پہ یہ کہے نا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسی شخصیت، تو کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ایسی شخصیت اگر اللہ پہ جھوٹ باندھ دے تاکہ لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے، پھر اللہ کے ذمے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی دعویٰ کیا تھا تو وہ تو مرا نہیں، ہم کہتے ہیں نہ تو اس کا پیغمبروں والا گیٹ اپ تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو اب اللہ ویسے کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، چاہے بظاہر گیٹ اپ پیغمبروں والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو تمہاری اپنی پیدا کرتا کنفیوژن ہے نا، نہیں یاری بات، یہ تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو تمہارا اپنا دماغ کا فطور ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور نبی اعلان کر دیا، پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا، اب اگر کوئی بھی آگے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کی برات کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ اس کو نبی ماننا یہ تمہارا فالٹ ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس کو سزا نہیں دے رہا۔ تو مرزا غلام احمد کا تو گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا نہیں تھا، اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا، پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے۔ تبھی جتنے ختم نبوت کے علماء ہیں نا، کبھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں سے مناظرہ مرزا غلام احمد کی شرافت پہ کیا کرو، نبوت اگلی چیز ہے، وہ شرافت ثابت نہیں کر سکتے کہ شریف آدمی تھا وہ، تو یہ جب نہیں ہو سکتا تو نبوت تو اگلی چیز ہے۔ تو اور قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے، مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی آپ سے بحث نہیں کریں گے، یہ اصول یاد رکھیں۔ آپ کہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، تم نے ثابت کرنے کے شریف انسان تھا، تو جب وہ گیٹ اپ ہی شریف انسان ہی نہیں ہے، اس کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے، جب گیٹ اپ ہی نہیں ہے تو جو مرضی بولتا رہے، ایسے ہی جیسے کوئی بنگی اٹھ کے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، امریکہ کا جہاں میں کیوں اعلان کروں گی یہ میرا نہیں ہے، اس کو پروٹوکول دینے والی بات ہو گئی نا پھر۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ ہے اور ایسی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت ہے، اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات ایک لفظ ہماری طرف غلط منسوب کر دے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوں گے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی سے اس کا امکان تھا نہیں۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ پھر کوئی بھی اس عمل سے دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو، ہے وہی؟ ہر کتاب کے ٹائٹل پہ کیا ہوتا ہے؟ رائٹر کا نام، حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے، اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ متکلم ہے، اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے، اللہ نے کلام کیا، یہ اور عزت دے دی اللہ نے اس کو، کلام کیا، جبریل سے کلام کیا،
اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا. ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے. یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے. اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح صادق ہو جائے. تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے. تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ رات یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے. تو یعنی فجر اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے، من الفجری کا لفظ. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع، ایسا نچڑنا شروع. ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے، وہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑھا، من الفجر، بس اتنا سا لفظ. تو یہ اللہ کا کلام تھا. ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں. پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر، بولتے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا، نہیں ہے. وہ لڑ رہے ہیں میدان میں، قربانیاں دے رہے ہیں، تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، زکات دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، لیکن اس جیسا تھوڑی ہوا. تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ، آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ، شہادت کا خطرہ، گرفتاری کا خطرہ، وہ 10 خطرے مول رہے ہیں. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب بعض صحابہ معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا، لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے. وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا، ہم بھی جا کے لڑتے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھئی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے، ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں، ہمارے کوئی نابینا تھے، کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے، کوئی اپاہج تھے، تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، ران مبارک میری ران پر تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع. صحابہ گئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں. تو ہم تو شوق سے تھوڑی پیچھے بیٹھے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹخ کے پچک جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، اتنی بھاری ران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پر ایسے کپکپی کے آثار.
تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری، بولو نا یار، یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، کون سا جا رہی ہے میری آواز؟ میرا بھی کھوپڑی خراب ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ان کو، تصویر پہ گزارا کریں۔ تو غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو ضرر نہ ہو۔ اردو میں تو یہ لفظ بہت لمبا ہے، عربی میں غیر اولی الضرر، بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا یہاں پہ۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا ہے بھائی، کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو، تو پہلے ہی نازل کر دیتا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا یار؟ تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا۔ صحابی نے آگے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں۔ پھر اشکال کیا، پھر اللہ نے کیا دیا؟ جواب دیا۔ تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا، تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے نا، پہلے آدھی نازل کی، پھر اس میں ایک جوڑ دیا، ایک اس میں جو ہے نا گویا کہ ایک پیون لگایا گیا ہے۔ اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا، کہ بھائی تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہیں، تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، میرا وہی تو ویسے بھی آتی تھی نا جس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے ہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ اس میں خود بخود یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، یہ بتا دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے، اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہے، یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا، تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی۔ تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اور کیسی عزت دی اللہ نے، کتاب پہ ٹائٹل پہ مؤلف کا نام بولو نہیں، تعارف کیا ہو رہا ہے؟ کتاب میں انٹروڈکشن ہوتا ہے نا شروع میں، یہ کتاب فلاں سن میں لکھی گئی ہے، ایک حادثہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ لکھی۔ قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے؟ ذالک الکتاب، اے لوگو یہ کتاب ہے۔ کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا، اے لوگو یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے، یہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ ہدن، یہ تمہیں گائیڈ کرے گی صحیح کیا ہے اور بولو غلط کیا، یعنی پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں، کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے۔ آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں، فزکس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا، یہی ہوتا ہے نا، اتنی کلومیٹر سے آپ دوڑو گے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہیں۔ بھائی انتظامیہ کی مشاورت سے یہ بات طے کی گئی ہے کہ حالات اور کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے تراویح کا انتظام نہیں کیا گیا، چونکہ کچھ خواتین آ گئی تھیں، اس لیے وقتی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر پر تراویح پڑھیں، کل سے مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، سنا دی ہم نے بھائی اعلان۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟
گائیڈنس، گائیڈ صرف یہ کرے گی آپ. اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی، یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے. صحیح ہے نا، میرا گردے کی پتھری کیسے نکلے گی. اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے. دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے، تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا آپ کو تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے، تھوڑا ہلکا ہو جائے. گائیڈ تو وہ بھی کر رہا ہے، اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے. ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوٹل ہے وہاں کھانا کھا لینا، لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا، کہ میری منزل کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے. ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لوگے. پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے، میں نے جانا کہاں ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف، راستہ بھول گئے، اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہے، ہوٹل کہاں ہے، پانی کہاں سے ملے گا، چائے کا گٹکا کہاں سے ملے گا، نسوار کی دکانیں کہاں آئیں گی، گٹکے کی کہاں آئیں گی. سب سے پہلے کھوپڑی میں مسلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں، میرا سفر کیا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا. سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہیں قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے، تم نے جانا کہاں ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے، الٹیمیٹ ویژن کیا ہے تمہارا. اس ویژن کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے ویژن آتے رہیں گے دائیں بائیں، وہ تو ٹھیک ہے، واش روم بھی جانا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اور ہسپتال بھی بنانے، اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے، اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے. یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں. جیسے موٹر وے پہ قیام و طعام کا انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن موٹر وے قیام و طعام کے لیے نہیں بنی ہے، آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا، لاہور پہنچانا، ملتان پہنچانا ہے. درمیان میں قیام و طعام اور واش روم اور مسجدیں، یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوان. لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، میکینک اس کے وہاں سے ملیں گے، انجن آئل کتنے دن میں تبدیل ہوگا، آپ کا اپنے پھیپھڑے کب خراب ہوں گے، کورونا سے کیسے بچنا ہے، ویکسین آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے. یہ قیام و طعام ہے درمیان میں، ٹھیک ہے نا. قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل ہدف کہاں ہے، اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے دائیں مڑنا ہے، اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائیں مڑنا ہے. بہت مشکل ہے ماموں بات سمجھانا آج کل. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو جب بات سمجھ میں آئی تھی اس کو ماموں کہتے تھے. ہم کیا کہتے تھے اس کو، ماموں. ماموں بات سمجھ لیا، سمجھا. ماموں اس لیے کہ پیار سے نا، کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں. بڑا ماموں بڑے ہوتے ہیں نا، اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے، چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا، ددیال والا ہوگا. تو ماموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا، ہدن، یہ کیا ہے، یہ گائیڈنس. اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے، کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار. شروع ہی ایسا عجیب، اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے، نہ کالج میں پڑھے، نہ لکھنا جانتے، نہ پڑھنا جانتے. انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے بھائی. ہدن کیا ہے، ہدایت. ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی، یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی. ہدن سراسر ہدایت ہے، اے ٹو زیڈ، الحم سے لے کے والناس تک سراسر کیا ہے، ہدایت. دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے، عدل کرنے والا. اور جب غلو کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں تو سراپا عدل ہے. عدل کا دوسرا نام ستار بھائی، عدل کا دوسرا نام یہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی، عدل نام ہی اسی کا ہے. تو دوسری شرط قرآن نے بتائی ہدن. پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا، کیا یہ ہدایت. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے
تو اتنے ذہین ذہین لوگ دنیا میں آئے، اس کو پڑھ کے بھی گئے، انہیں تو گائیڈنس بولو ملی نہیں۔ ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا ہدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورڈ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر، دائیں مڑیں بائیں مڑیں، رائٹ ٹرن، کیپ لیفٹ، اور یوں کرے اور یوں کرے، اور اس موٹر وہ جو ہے نا وہ انٹرچینج سے آپ اتر جائیں، اور وہ تو بالکل صحیح، وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے بھائی موٹر وے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت کس کے؟ قرآن کے، کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا، ابو لہب بھی سن رہا تھا، حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے، اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے۔ چند آیتیں سنی اور منزل سمجھ میں آ گئی کہ جانا کہاں ہے میں، لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا۔ تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، للمتقین، ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ موٹر وے پہ چل رہے ہو، آپ کی منزل پشاور ہے، لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا۔ آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو کہ چلے موٹر وے پہ چل کے دیکھیں کہ ہے کیا، اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈ فرض کرو کہ لگا دیے ہوں کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے، کوئی ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے فرض کرو انہوں نے، اور جو نہیں جانا چاہتا، جو لوفری کے لیے نکلا ہے، اس کو وہ سائن بورڈ سمجھ میں آئے ہی نہیں۔ تو موٹر وے کی انتظامیہ میں تو یہ طاقت نہیں ہے، لیکن خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا اس پر یہ آیتیں اثر کریں گی۔ جو سیدھا راستہ چاہتا ہی نہیں ہے، الحمد سے لے کے والناس تک کروڑوں مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ فرماتے ہیں اسے کک بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت اس لیے رکھی تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں، جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ان کو ملے، فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔